أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے چاہے مشرک کتنی بھی کراہت کرے۔ یہ آیت کریمہ سورہ صف میں اور سورہ توبہ میں انہی الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اور سورہ الفتح میں تھوڑے سے مختلف الفاظ کے ساتھ آئی ہے، جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پر غالب کرے، اور گواہ کے طور پر اللہ کافی ہے۔ ان آیات میں اظہار دین کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین اس لیے نازل کیا ہے کہ اسے دوسرے ادیان پر غالب کر دے، چاہے مخالفین کتنی ہی کراہت کریں، کتنا ہی اسے ناپسند کریں۔ اظہار دین یا دین کو غالب کرنے کا کیا مفہوم ہے؟ کیا دین کو غالب کرنے کا یہ مطلب ہے کہ اسلام کے آنے کے بعد دوسرے باطل ادیان صفحہ ہستی سے مٹا دیے جائیں گے؟ اگر اظہار دین کا یہ مطلب لیا جائے تو پھر ہمیں ماننا پڑے گا کہ یہ الہی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ اسلام کے ازلی دشمن مذاہب تو یہودیت اور عیسائیت ہیں۔ قرآن مجید میں یہودیوں کو مغضوب علیہم فرمایا گیا، یعنی جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، کیونکہ یہودیوں نے اکثر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کی، تورات کی اصل تعلیم کو چھوڑ دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ موسوی سلسلہ کے مسیح موعود خاتم الخلفاء اور ذکی غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ناحق ایک بھیانک سازش کے تحت نتیجہ میں ان کو صلیب پر لعنتی موت بھی مارنا چاہا، مگر خیر الماکرین اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیبی لعنتی موت سے بچا لیا۔ قرآن مجید میں عیسائیوں کو ضالین فرمایا گیا ہے، یعنی گمراہ شدہ قوم، اس لیے کہ عیسائی ایمان تو حضرت عیسیٰ پر لے آئے، مگر بعد میں تورات اور انجیل کی تعلیم کو چھوڑ کر پاولس کی گمراہ شدہ مشرکانہ تعلیم کے پیروکار بن گئے۔ خدائے واحد کا انکار کر کے 3 خداؤں کا تصور کر لیا، اور عورت کے پیٹ سے معمولی طور پر پیشاب کی راہ سے پیدا ہونے والے ضعیف اور ناتواں بچے کو، جو کھانے پینے کا محتاج، پخانہ اور پیشاب کی حاجتوں کا پابند، تمام انسانی ہوائج کا اسیر اور محتاج تھا، اسے خدائی کا درجہ دے دیا۔ توحید کے خلاف یہ ایک بھیانک جرم تھا، ایسا جرم کہ جس سے قریب تھا کہ زمین پھٹ جائے اور آسمان گر جائے، مگر نہ آسمان گرا نہ زمین پھٹی، بلکہ آج کے زمانہ میں مغضوب علیہم یہودی اور گمراہ شدہ عیسائی مشرکین مادی ترقی میں مسلمانوں کو بھی بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں۔ بڑی بڑی طاقتور حکومتیں یسوع کو خدا کا بیٹا مان کر اس کی پرستش کرتے ہیں، اور اس کے باوجود دنیا پر حکومت کر رہے ہیں۔ تو اگر قرآن مجید کے تمام ادیان پر غلبہ سے سیاسی غلبہ مراد ہے تو یہ وعدہ تو پورا نہیں ہوا۔ تو کیا قرآن مجید نے غلط وعدہ کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ تمام دینوں پر غلبہ سے مراد دلائل و براہین کا غلبہ ہے۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ کے دین کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں سیاسی غلبہ اور اقتدار حاصل ہوا، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو یہ غلبہ حاصل ہوگا، لیکن یہ بات ہر دور کے لیے نہیں ہے۔ اظہار دین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اس کے اندر
غلبے کی صلاحیت رکھی ہے۔ اس میں جو ہدایت، رہنمائی اور فکری صلاحیت ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے، اسے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ دین اسلام کی علمی برتری اور اس کے دلائل کی قوت تا قیامت ہے۔ اگر کوئی قوم اسے استعمال کرے گی تو اسے سیاسی غلبہ بھی حاصل ہوگا۔ سیاسی غلبہ تو بہت بعد کی چیز ہے، دین کا اصل غلبہ دلائل کا غلبہ ہے، اور دلائل کے ذریعے سے اس کا دین حق ہونا ثابت شدہ ہے۔ دلائل کے میدان میں اسے شکست نہیں دی جا سکتی۔ دین اسلام کا یہ غلبہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو وہ قیامت تک کے لیے دین بھی نہیں بن سکتا۔ یہ دین قیامت تک کے لیے اسی وجہ سے دین حق ہے کہ دلائل کے میدان میں اسے شکست دینا ممکن نہیں۔ دنیا میں سیاسی غلبہ علمی اور فکری غلبے سے جڑا ہوا ہے۔ اگر علمی اور فکری غلبہ ہوگا تبھی سیاسی غلبہ مستحکم ہوگا، اور اگر علمی اور فکری اعتبار سے غلبہ نہ ہوگا تو سیاسی غلبہ بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ چند دنوں تک تو اس کا اثر دکھائی دے سکتا ہے، لیکن اگر اس کی فکری بنیادیں مضبوط نہیں ہوں گی تو سیاسی غلبہ بھی دیر پا نہیں ہوگا، بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ سیاسی غلبہ اسی وقت حاصل کرتا ہے جب وہ اس سے پہلے دلیل کے میدان میں غالب ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد پیدا کیے جنہوں نے اسلام کی حقانیت کو دلائل کے ذریعے سے ثابت کیا۔ اسلام کی پوری تاریخ میں کوئی دور ایسا آپ نہیں بتا سکتے جس میں دلائل کے ذریعہ اسلام کی حقانیت اور اس کی برتری ثابت نہ کی گئی ہو۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے اور اپنی آخری شریعت قرآن مجید کی تا قیامت حفاظت کے لیے ایسے انتظام فرما دیے ہیں کہ مخالفین حق اپنی مخالفتوں اور کراہتوں کے باوجود دین اسلام کے الہی پیغام کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے۔ قرآن مجید کی حفاظت کا ایک وعدہ تو قرآن میں ہی موجود ہے، یعنی سب سے زیادہ پڑھے جانے والی کتاب، اور جو کتاب کثرت سے پڑھی جائے اور اسے حفظ بھی کیا جائے تو اس میں تحریف ممکن نہیں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمایا، جیسا کہ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآنی حفاظت کا وعدہ پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حدیث مجددین کے مطابق اور آیت استخلاف کے تحت ایک دائمی روحانی خلافت کا سلسلہ قائم فرمایا، جو سلسلہ مجددین کی صورت میں سلسلہ خلافت محمدیہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ خاتم الخلفاء حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہے۔ سلسلہ خلافت محمدیہ کے 14ویں خلیفہ حضرت عبد الغفار علیہ السلام ہے، اور یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بعض ایسے لوگ دیکھے جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حفاظت کی کوئی ضرورت نہیں، وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ دیکھو، جو باغ لگاتا ہے یا عمارت بناتا ہے تو کیا اس کا فرض نہیں ہوتا یا وہ نہیں چاہتا کہ اس کی حفاظت اور دشمنوں کی دست برد سے بچانے کے لیے ہر طرح کوشش کرے؟ باغات کے گرد کیسے کیسے احاطے حفاظت کے لیے لگائے جاتے ہیں، اور مکانات کو آتش زدگیوں سے بچانے کے لیے نئے نئے مسالے تیار ہوتے ہیں، اور بجلی سے بچانے کے لیے تاریں لگائی جاتی ہیں۔ یہ امور اس فطرت کو ظاہر کرتے ہیں کہ جو بالطبع حفاظت کے لیے انسانوں میں ہے۔ پھر کیا اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے دین کی حفاظت کرے؟ بے شک حفاظت کرتا ہے، اور اس نے ہر بلا کے وقت اپنے دین کو بچایا ہے۔ اب بھی جب کہ ضرورت پڑی تو اس نے مجھے اسی لیے بھیجا ہے۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 237۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کو بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔
الحکم جلد 7 مورخہ 10 جنوری 1903۔ پس ثابت ہوا کہ غلبہ دین سے مراد دلائل و براہین کا غلبہ ہے جو دین اسلام کو قیامت تک حاصل ہے۔ نیز حفاظت قرآنی کا وعدہ سلسلہ مجددین کی صورت میں ہمیشہ پورا ہوتا رہے گا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ غلبہ دین کے وعدہ کا پورا اظہار مسیح موعود کے زمانہ میں مقدر تھا۔ فرمایا، الہام میں خدا تعالیٰ نے میرا نام عیسیٰ رکھا اور مجھے اس قرآنی پیش گوئی هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق کے لیے یظہرہ علی الدین کلہ کا مصداق ٹھہرایا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص تھی، اور آنے والے مسیح موعود کے تمام صفات مجھ میں قائم کیے۔ ایام الصلح صفحہ 41۔ مسیح موعود کا ایک اہم کام یہ تھا کہ وہ کسر صلیب کرے گا، یعنی صلیب کو توڑے گا، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائی مذہب اپنی جگہ نہ صرف موجود بلکہ تمام مادی وسائل ان کو حاصل ہیں۔ 1 ارب سے زیادہ انسان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے کر ان کی پوجا کر رہا ہے، اور بظاہر صلیبوں کی بھی ہر جگہ بھرمار ہے۔ پس کسر صلیب سے مراد بھی دلائل و براہین سے عیسائیت کے شرکیہ خیالات کا کلا کما کرنا تھا، اور یہ کام حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خوب جواں مردی سے کیا۔ آپ علیہ السلام نے 30 قرآنی آیات سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر بجسم عنصری ہرگز موجود نہیں، بلکہ دوسرے انبیاء کی طرح وفات پا چکے ہیں۔ نیز آپ علیہ السلام نے تاریخی حقائق سے ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر سری نگر کشمیر کے محلہ خانیار میں موجود ہے، اور یوں عیسائی مشرکین کے خدا کو زمین میں دفن شدہ ثابت کر کے عیسائیت کے مشرکانہ دجل کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام توضیح مرام میں فرماتے ہیں، شاید آخری عذر ہمارے بھائیوں کا یہ ہوگا کہ بعض الفاظ جو صحیح حدیثوں میں حضرت مسیح کی علامات میں بیان کیے گئے ہیں ان کی تطبیق کیوں کر کریں۔ مثلا لکھا ہے کہ مسیح جب آئے گا تو صلیب کو توڑے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا اور خنزیروں کو قتل کر دے گا، اور اس وقت آئے گا کہ جب یہودیت اور عیسائیت کی بد خصلتیں مسلمانوں میں پھیلی ہوئی ہوں گی۔ میں کہتا ہوں کہ صلیب کے توڑنے سے مراد کوئی ظاہری جنگ نہیں بلکہ روحانی طور پر صلیبی مذہب کا توڑ دینا اور اس کا بطلان ثابت کر کے دکھا دینا مراد ہے۔ جزیہ اٹھانے کی مراد خود ظاہر ہے، جس سے یہ اشارہ ہے کہ ان دنوں میں دل خود بخود سچائی اور حق کی طرف کھینچے جائیں گے۔ کسی لڑائی کی حاجت نہیں ہوگی، خود بخود ایسی ہوا چلے گی کہ جوک در جوک اور فوج در فوج لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے۔ پھر جب دین اسلام میں داخل ہونے کا دروازہ کھل جائے گا اور ایک عالم کا عالم اس دین کو قبول کر لے گا تو پھر جزیہ کس سے لیا جائے گا؟ مگر یہ سب کچھ ایک دفعہ واقعہ نہیں ہوگا، ہاں ابھی سے اس کی بنا ڈالی جائے گی۔ اور خنزیروں سے مراد وہ لوگ ہیں جن میں خنزیروں کی عادتیں ہیں، وہ اس روز حجت اور دلیل سے مغلوب کیے جائیں گے، اور دلائل بینہ کی تلوار انہیں قتل کرے گی، نہ یہ کہ ایک پاک نبی جنگلوں میں خنزیروں کا شکار کھیلتا پھرے گا۔ اے میری قوم، یہ سب استعارے ہیں جن کو خدا تعالیٰ کی طرف سے فہم دیا گیا ہے، وہ نہ صرف آسانی سے بلکہ ایک قسم کے ذوق سے ان کو سمجھ جائیں گے۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر جو غلبہ دین اسلام کو ہوا وہ بھی دلائل و براہین کے ذریعہ ہی تھا۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ عاجز بھی اس جلیل الشان نبی کے احقر خادمین میں ہے کہ جو سید الرسل اور سب رسولوں کا سرتاج ہے۔ اگر وہ حامد ہیں تو وہ احمد ہے، اور اگر وہ محمود ہیں تو وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ اس عاجز کو حضرت مسیح علیہ السلام سے مشاہبت تامہ ہے، اس لیے خداوند کریم نے مسیح علیہ السلام کی پیشگوئیوں میں ابتدا سے اس عاجز کو بھی شریک کر رکھا ہے، یعنی حضرت مسیح علیہ السلام پیشگوئی متذکرہ بالا کا ظاہری اور جسمانی طور پر مصداق ہے، اور یہ عاجز روحانی اور معقولی طور پر
اس کا محل اور مورد ہے، یعنی روحانی طور پر دین اسلام کا غلبہ جو حجج قاطعہ اور براہین ساطعہ پر موقوف ہے، اس عاجز کے ذریعہ سے مقدر ہے، گو اس کی زندگی میں یا بعد وفات ہو۔ براہین احمدیہ صفحہ 99، حاشیہ در حاشیہ نمبر 3۔ 15ویں صدی ہجری کے موعود مجدد ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر فرمایا تھا کہ 2021 سے بہت پہلے فاسق جماعت احمدیہ قبرستان کی صف لپیٹتی جائے گی، اور جیسا کہ مقدر ہے ایسا دلائل و براہین کے ذریعہ ہوگا۔ جس طرح دین اسلام کو تمام باطل ادیان پر غلبہ ملنے کا باوجود مغضوب شدہ یہودیت بھی مادی طور پر پھل پھول رہی ہے، اور عیسائیت کا مشرکانہ نظام بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم ہے، مگر براہین ساطعہ اور حجج قاطعہ سے ان مذاہب کا روحانی طور پر مردہ ہونا ثابت ہو چکا ہے۔ اسی طرح 15ویں صدی ہجری کے موعود مجدد ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے بھی براہین ساطعہ اور حجج قاطعہ سے اپنے خطابات اور تحریرات سے ثابت کر دیا ہے کہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی دنیا داری کا ایک گندا دھندا ہے جس کا احمدیت کے الہی پیغام سے کچھ بھی واسطہ نہیں، اور اسی طرح غیر مامور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کا دعویٰ بھی سری غلط بیانی پر مبنی تھا، کیونکہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کے دائرۂ بشارت میں ہی نہیں آتے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ 2 اپریل 1993 سے ہی مرزا خاندان کی دجالی مسیحی خلافتی گدی کی تباہی کا آغاز ہو گیا تھا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کی تفصیل کیا ہے۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو ایک مبارک سجدہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص علم ودیت فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ذکی غلام مسیح الزمان حضرت عبد الغفار علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں جس مسلم موعود کی بشارت بخشی گئی تھی اس کی ایک مرکزی علامت اس کا ذکی ہونا ہے۔ ذکی کے لغوی معنی پاک اور نیک کے ہوتے ہیں، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبد الغفار، میں نے تجھے ذکی بننے کی دعا سکھائی تھی، اور جس برگزیدہ بندے کی تضرعات سن کر میں نے اسے اسلام کی فتح اور غلبے کے لیے ذکی غلام کا وعدہ دیا تھا وہ تو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الغفار علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا، اے عبد الغفار، میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، میں تیری شہرت دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، میں تجھے خاص علم دوں گا اور تو لوگوں کو لاجواب کر دے گا۔ حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے 2 اپریل 1993 کو خلیفہ رابع مرزا طاہر احمد صاحب کو خط لکھا اور اپنے ساتھ گزرے ہوئے روحانی تجربات اور اپنے دعویٰ کی تفصیل سے ان کو آگاہ کیا۔ مرزا طاہر احمد صاحب اس خط سے سمجھ گئے تھے کہ وہ بات جس سے میرے ابا جان یعنی غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب ہر وقت خوفزدہ رہتے تھے وہ واقعہ ہو چکی ہے۔ غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب ایک طویل عرصے تک کہتے رہے کہ مسلم موعود معمور نہیں، اس لیے انہیں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، مگر ان کے دل کو ہر دم یہ دھڑکا لگا رہتا تھا کہ اگر اصلی مسلم موعود مبعوث ہو گیا تو مرزا خاندان کے ہاتھ سے ہماری خاندانی خلافتی گدی بھی نکل جائے گی اور مرزا خاندان کی جگ ہسائی الگ ہوگی۔ چنانچہ نہ کرتے بھی آخر 1944 میں مرزا محمود صاحب نے مسلم موعود ہونے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا، اور 10 سال بعد اس جھوٹ کی سزا کے طور پر ان کی شہرت کاٹ دی گئی، اور پھر اپنی موت تک وہ ایڑیاں رگڑتے رہے۔ جب مرزا طاہر احمد صاحب کو حضرت عبد الغفار علیہ السلام کا خط 2 اپریل 1993 کو موصول ہوا تو انہیں احساس ہو گیا تھا کہ میرے ابا جان کو جو بھوت دن رات ڈراتا رہتا تھا وہ اب میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ جان گئے کہ اب میرے خاندان کے تیار کردہ مرزائی مسیحی خلافتی دجل کا ڈراپ سین ہونے کو ہے۔
اگر مرزا طاہر احمد صاحب واقعی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ ہوتے تو وہ حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے پیش کردہ دلائل کا رد کرتے اور اپنی جماعت کو بتاتے کہ ایک شخص نے یہ دعویٰ کیا ہے اور اس نے جو دلائل پیش کیے ہیں وہ اس طریقے سے درست نہیں ہے، چنانچہ وہ اپنے دعویٰ پر حق پر نہیں، مگر مرزا طاہر احمد صاحب کو خدا نے خلیفہ نہیں بنایا تھا، بلکہ مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے فاسق ممبران نے بنایا تھا۔ اس لیے مرزا طاہر صاحب حضرت عبدالغفار علیہ السلام کے خلاف دلائل کہاں سے لاتے؟ مرزا طاہر ایک انتہائی متکبر انسان تھا جسے اپنے علم اور خاندان پر بڑا گھمنڈ تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ مرزا طاہر جیسا گھمنڈی ایک پسماندہ گاؤں ڈاور سے اٹھنے والی حق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آمنا و صدقنا کی صدا لگاتا؟ ابلیس نے بھی آدم علیہ السلام کا انکار اسی دلیل پر کیا تھا کہ انا خیر منہ، اور پھر یہ تاریخ ہر معمور من اللہ کے مبعوث ہونے پر دہرائی جاتی رہی اور دہرائی جاتی رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ مرزا طاہر صاحب کے متکبر اور گھمنڈی ہونے کی گواہی تو وہ تمام لوگ دیں گے جنہوں نے مرزا طاہر کا دور خلافت اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میں خود ان کے متکبر رویے کا زندہ چشمدید گواہ ہوں۔ معصوم احمدیوں کو وہ کیڑوں مکوڑوں سے بھی کم حیثیت جانتے تھے، ان کے لیے صرف اسی کی حیثیت تھی جو ان کی مکمل غلامی کا دم بھرے۔ اپنے علم و عرفان پر بھی انہیں بہت گھمنڈ تھا اور کسی دوسرے کی بات برداشت کرنا وہ اپنی توہین سمجھتے تھے۔ ان کی نزدیک کی نظر بھی کمزور تھی اور بعد میں قوت سماعت بھی کافی کمزور ہو گئی، مگر انہوں نے کبھی اسے تسلیم نہیں کیا۔ جو کوئی ان سے مخاطب ہوتا اور انہیں صحیح سنائی نہیں دیتا تھا، وہ ہمیشہ اپنے سے مخاطب ہونے والے کی غلطی نکالتے تھے کہ تم اونچی نہیں بول رہے، اور اپنی سماعت کے متعلق کچھ برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کو خطبہ لکھنے والے بھی ایک صفحے پر چند بڑے بڑے حروف لکھ کر دیتے تھے، لیکن وہ پھر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے، اس لیے کہ اینک لگانا بھی وہ اپنی توہین سمجھتے تھے، اور تکبر کی وجہ سے اپنی کسی بشری کمزوری کو تسلیم کرنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس لیے مرزا طاہر صاحب نے وہی طریق اپنایا جو ایک مرسل کے متکبر منکرین ہمیشہ سے اپناتے رہے ہیں، یعنی الہی پیغام کو شیطانی وساوس اور پیغامیوں والا فتنہ قرار دے دیا، اور بعد میں یہ مجزہ بھی سنا دیا کہ یہ سب دماغی خلل اور فطور کا نتیجہ ہے۔ وہی الزام جنون جو مخالفین حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی لگایا کرتے تھے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی لگایا کرتے تھے۔ اس لحاظ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بدترین مخالف محمد حسین بٹالوی میں اور مرزا طاہر احمد میں چنداں فرق نہ تھا۔ مرزا طاہر احمد صاحب ایک شاطرانہ دماغ رکھتے تھے اور سیاسی کلابازیوں کے فن سے خوب واقف تھے، اس لیے جانتے تھے کہ حضرت عبدالغفار علیہ السلام کا پیغام ایسا طاقتور ہے کہ صرف خط کے جواب سے نہیں رکنے والا۔ چنانچہ مرزا طاہر احمد صاحب نے معصوم احمدیوں کو گمراہ کرنے کے لیے 27 اگست 1993 کو ایک جمعہ کا خطبہ دیا اور توحید کے محافظ کا ڈھونگ کرتے ہوئے سری توحید دشمنی کی۔ خطبہ کے آغاز میں ہی مرزا طاہر احمد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تصنیف رسالہ الوصیت سے ایک اقتباس پڑھا، مگر یہودیانہ طرز عمل اپناتے ہوئے اس اقتباس کا ایک انتہائی اہم جملہ گول کر گئے، وہی فکرہ جو ان کے مرزائی مسیحی خلافتی دجل کو ہر دم آشکارا کرتا رہتا ہے، اور اس کا چھپانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ مرزا طاہر احمد صاحب ایک بدنیت انسان تھے، اور انہوں نے یہ کبھی ارادہ کر لیا تھا کہ مرزا خاندان کی خلافتی گدی کو بچانے کے لیے وہ قرآن مجید اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کی تحریف کرنے سے بھی ہرگز گریز نہ کریں گے۔ اس اہم فکرہ کو جو جماعت مرزائیہ ہمیشہ چھپاتی رہی ہے، وہ فکرہ یہ تھا جیسے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ پھر اسی خطبہ جمعہ میں جانتے بوجھتے ہوئے
اور کمال دجل سے کام لیتے ہوئے مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی مرزائی خاندانی خلافت کو قرآن مجید کی سورہ نور میں آیت استخلاف کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قرار دینے کی مذموم کوشش کی، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ثم تکون خلافت علی منہاج نبوت کے صریح طور پر غلط معنی کیے اور ناحق طور پر غیر معمور مرزائی مسلم مود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے تیار کردہ خلافت پر چسپاں کر کے معصوم احمدیوں کو دھوکہ دیا۔ ان سب غلط بیانیوں کے بعد خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر یہ سفید جھوٹ بھی بول دیا کہ تم سب مر جاؤ گے، تمہاری نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، مگر تم کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ مگر غیر معمور مرزائی مسلم مود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے تیار کردہ خلیفے قیامت تک آتے رہیں گے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ حالانکہ چند ماہ پہلے 15ویں صدی ہجری کے مجدد ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم حضرت عبدالغفار علیہ السلام کا بھیجا گیا دعویٰ ان کے سامنے پڑا تھا، اور یہ وہی وجود تھا جس کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو میرے بعد مل کر کام کرو۔ یوں غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کی تیار کردہ مرزا طاہر احمد نے قرآن مجید کی آیت استخلاف کا بھی انکار کر دیا، حدیث مجددین کا بھی انکار کر دیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کا بھی انکار کر دیا۔ جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کی تفسیر کرتے ہوئے صاف اور صریح الفاظ میں لکھا کہ آیت استخلاف میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا الہی وعدہ دیا گیا ہے، نیز دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جس کا منکر فاسق ہے۔ مگر غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے تیار کردہ مرزا طاہر احمد نے سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بول کر مذہب کے نام پر ایک بھیانک ترین خون کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کرنے والوں کو اولو الالباب فرمایا ہے، اور اندھی عقیدت رکھنے والے بھیڑوں کی طرح اندھی تقلید کرنے والے عوام کالانام کو سفہا یعنی نادان اور بے وقوف فرمایا ہے، جو کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، جو آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، اور دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ایسے عقل کے اندھوں سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ بس وہ لوگ جو اولو الالباب میں شامل ہیں جان سکتے ہیں کہ حدیث مجددین کا صریح انکار کرنے والا، کمال بے شرمی سے اللہ تعالیٰ پر افتراء کرنے والا، ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑا ہو کر جھوٹی قسم کھانے والا، اور سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنے والا مرزا طاہر احمد خدا کا بنایا ہوا خلیفہ نہیں ہو سکتا۔ مرزائی خلیفہ مرزا طاہر احمد کا یہ روپ ہمارے سامنے کبھی نہ آتا اگر اللہ تعالیٰ کے معمور 15ویں صدی ہجری کے موعود مجدد ذکی غلام مسیح آخر الزمان اور موعود مسیح ابن مریم حضرت عبدالغفار علیہ السلام مبعوث نہ ہوتے، اور پیش گوئی مسلم موعود کے الہامی الفاظ تا مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے کہ حقیقت نہ کھلتی، اور نہ قرآنی آیات کے معنی کی عملی تصویر نظر آتی کہ اللہ تعالیٰ اپنا معمور بھیج کر خبیث کو طیب سے نکھار کر الگ کر دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ مومنوں کو اس حال پر چھوڑ دے جس پر تم ہو، یہاں تک کہ خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دے، اور اللہ کی یہ سنت نہیں
کہ تم سب کو غیب پر مطلع کرے، بلکہ اللہ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی انتخاب کا اظہار فرمایا اور حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو چن لیا تاکہ مرزائیت کے دجل کو بے نقاب کیا جائے اور خبیث کو طیب سے نتھار کر الگ کر دیا جائے۔ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجدد کا منکر فاسق ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث مجددین کا منکر خبیث ہے، جیسا آپ علیہ السلام نے اپنے منظوم کلام میں فرمایا، کیوں چھوڑتے ہو لوگو نبی کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ بس غور و فکر کرنے والے اولو الالباب جان گئے کہ غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے تیار کردہ مرزا طاہر احمد صاحب میں متکبر منکرین کی دونوں صفات یعنی فسق اور خباثت بدرجہ اتم موجود تھی۔ بس اپنی خاندانی خلافتی گدی کو بچانے کے لیے مرزا طاہر احمد صاحب نے فاسق کہلانا بھی منظور کر لیا، نیز احمدیت کی پاک تعلیم کا انکار کر کے خباثت کو گلے لگا لیا۔ قرآن مجید میں فاسق کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ فاسقین کو ہدایت دے گا، نہ ان سے راضی ہوگا، نہ ان کی عبادت قبول کرے گا، اور فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور ان سے عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ایک معمور من اللہ کو دماغی خلل کا طعنہ دینے والا مرزا طاہر احمد خود ذہنی دباؤ، دماغی خلل، فریب خیالی اور ذہنی اختلال کا شکار ہو گیا۔ اکثر اوقات ان کو ڈپریشن اور ہلوسینیشن کے دورے پڑتے تھے، اور وہ کئی دفعہ خطاب کے دوران ہی ڈائس پر ڈھیر ہو جاتے تھے۔ انہیں عجیب خیالات آتے تھے اور ان خیالات کو عملی جامہ پہناتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مرزا طاہر احمد صاحب سویڈن کے دورہ پر آئے۔ میں اس وقت سویڈن جماعت کا نیشنل جنرل سیکرٹری تھا۔ میں نے مرزا طاہر صاحب کی کار کی ڈگی کھول کر دیکھی تو اس میں ہرے ہرے کیلے لبالب بھرے تھے۔ میں نے مرزا طاہر صاحب کے عملہ کے ایک شخص سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ کہنے لگا آج کل ہمارے حضور کو ہرے ہرے کیلوں کا خبط سبایا ہوا ہے، خود بھی ہر وقت ہرے ہرے کیلے کھاتے رہے اور ہمیں بھی زبردستی یہی کھلاتے ہیں۔ جس شہر سے بھی ہم گزرتے ہیں وہاں سب سے پہلے کار کی ڈگی کو ہرے ہرے کیلوں سے بھر لیتے ہیں، کیونکہ کہیں سے حضور نے پڑھ لیا ہے کہ ہرے ہرے کیلے صحت کے لیے بہت مفید ہوتے ہیں۔ عملے کے لوگ تو ان کے ملازم تھے، وہ بیچارے مرزا طاہر صاحب کے مختلف خبط گزر جانے کے انتظار ہی کرتے رہتے تھے۔ پھر لندن میں ایک خطبہ جمعہ کے دوران مرزا طاہر صاحب کو فریب خیالی کا دورہ پڑا، جس کا میں چشمدید گواہ ہوں کیونکہ میں خود لندن میں اس خطبہ میں موجود تھا۔ خطبہ میں انہوں نے ذکر کیا کہ لوگ اکثر مجھے گھورتے رہتے ہیں، حالانکہ میں نے بارہا منع کیا ہے۔ پھر سامنے بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے دیکھو یہ منع کرنے کے باوجود اب بھی مجھے گھور رہا ہے۔ اس طرح کے دورے مرزا طاہر احمد صاحب کو اکثر پڑتے رہتے تھے۔ ایک دفعہ مرزا طاہر صاحب اپنے عملے کے ساتھ ناروے کے شمالی علاقوں کی سیر کے لیے گئے۔ معصوم احمدیوں کے چندہ سے وہ اس طرح کی عیاشیاں اکثر کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ابھی ان کی سیر شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ مرزا طاہر احمد صاحب کو دورے پڑنے شروع ہو گئے، تو سیر کا پروگرام فوری طور پر ملتوی کر کے انہیں لندن پہنچا دیا گیا۔ مرزا طاہر صاحب کو ہومیوپیتھک کا بھی بہت شوق تھا اور وہ اپنے اوپر دوائیوں کے تجربے کرتے رہتے تھے اور جی بھر کر ہومیوپیتھک کے دوائیوں کے قطرے پیتے رہتے تھے جو الکحل میں بنائی جاتی ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جگر کا عارضہ بھی ہو گیا تھا۔ تو یہ تھا حال اس غیر معمور مرزائی مسلم موعود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے تیار کردہ متکبر گھمنڈی اور مفتری علی اللہ مرزا طاہر احمد صاحب کا، جو معمور من اللہ کو دماغی خلل کا طعنہ دیتا تھا۔ پھر وہ بھی دن آ گیا جب مفتری علی اللہ مرزا طاہر احمد صاحب معصوم احمدیوں کو گمراہی میں مبتلا کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے جھوٹ، اپنا تکبر، اپنا گھمنڈ بھی ساتھ لے گئے۔ ان کی وفات پر میں بھی لندن میں موجود تھا
اور ان کو تابوت میں بند پڑے ہوئے دیکھا جس کے اوپر چہرہ دیکھنے کے لیے ایک شیشہ لگا ہوا تھا۔ اور جس خاندانی مرزائی خلافتی گدی کو بچانے کے لیے انہوں نے اپنا ایمان بھی بیچا اور 100 جھوٹ بھی بولے اور اللہ تعالیٰ پر بھی افترا کیا، آخر اس گدی کو ایک مٹی کے مادھو کے حوالے کر کے خالی ہاتھ اس دنیا سے لوٹ گئے۔ تابوت میں مرزا طاہر کا سوجن زدہ چہرہ صاف دیکھا جا سکتا تھا، اسی لیے مشہور تھا کہ مرزا طاہر احمد صاحب کو زہر دیا گیا تھا۔ لندن پولیس کا پوسٹ مارٹم کرنے کا بھی ارادہ تھا، مگر مرزائیہ جماعت کے سرکردہ افراد نے مل ملا کر پولیس کو پوسٹ مارٹم سے روک دیا، اور یوں مرزا طاہر کی موت کا راز ان کے ساتھ ہی ان کی قبر میں چلا گیا۔ مرزا طاہر احمد کے نرینہ اولاد نہیں تھی، اس لیے ایک محلاتی سازش کے تحت مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی خاندانی مرزائی خلافتی گدی کو قیامت تک چلانے کے لیے اپنے بھانجے مرزا مسرور صاحب کو چنا۔ سفید داڑھی اور سفید پگڑی کے ساتھ سفید جھوٹ بولنے میں مرزا مسرور صاحب نے بھی اپنے ماموں کی روایت پر پوری دیانتداری سے عمل کیا، بلکہ آپ نے سازشی ماموں کے کان کترتے ہوئے جھوٹ بولنے میں 4 ہاتھ آگے نکل گئے اور یہ اعلان بھی کر دیا کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لعنت اللہ علی الکاذبین، آمین۔ مرزا طاہر احمد صاحب کے بھانجے اور غیر معمور مرزائی مسلم مود مرزا محمود صاحب کی 1956 میں قائم کردہ مرزا خاندان کے تنخواہ دار اور مراعات یافتہ طبقہ پر مشتمل انتخابی خلافت کمیٹی کے تیار کردہ مرزا مسرور صاحب علم اور عقل اور خرد سے عاری ایک بزدل اور ڈرپوک انسان ہیں۔ انہیں کوئی کچھ بھی کہہ دے یا چیلنج کرے یا للکارے، ان کو ایک رتی برابر فرق نہیں پڑتا، سب کچھ ان کے اوپر سے گزر جاتا ہے، انہیں صرف اپنی عیاشیوں سے غرض ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے عملے کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے کہ میں ادھر اور تم ادھر، میں جو چاہے اسے آؤ سفید کروں اور تم جو چاہے اسے آؤ سفید کرو۔ مرزا مسرور صاحب نے اپنے گرد بھانڈ مراسی شاعر اکٹھے کر رکھے ہیں جو ہر وقت خلیفہ جی کی شان میں قصیدے پڑھتے رہتے ہیں اور خلیفہ جی کی حمد کے ترانے گاتے رہتے ہیں، اور خلیفہ جی یوں دنیا و ما فیہا سے بے خبر اپنی خلافتی عیاشیوں میں مست رہتے ہیں۔ 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے مارچ 2010 میں مرزا مسرور صاحب کو پیش کوئی مسلم موت کے متعلق چیلنج دیتے ہوئے تحریر فرمایا، جناب مرزا مسرور احمد صاحب، اگر امت محمدیہ میں مسیح موعود سے متعلقہ پیشگوئی کے بارے میں ارسر نو غور ہو سکتا ہے تو پھر جماعت احمدیہ میں پیشگوئی مسلم موعود کے بارے میں ارسر نو غور کیوں نہیں ہو سکتا؟ مسرور احمد صاحب کسی خطبہ یا جمعہ یا کسی بچوں کی کلاس میں بیٹھ کر یک طرفہ کوئی کسی کے متعلق کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ مثلاً قریباً 1 صدی قبل مخالف علماء اسلام نے متفقہ طور پر نہ صرف امام مہدی مسیح موعود علیہ السلام پر نعوذ باللہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا، بلکہ انہیں نعوذ باللہ مجنون اور دیوانہ بھی قرار دیا تھا، لیکن ان یک طرفہ فتاویٰ سے نہ مدعی کافر ثابت ہوا اور نہ ہی مجنون۔ آپ بھی مجھے لا علمی میں نعوذ باللہ مجنون کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رحیم و کریم رب نے خاکسار کو بطور غلام مسیح الزمان علم و حکمت کا امام بنا کر علم و معرفت میں وہ کمال بخشا ہے جس کے آگے اپنے اور اغیار سب لاجواب کیے گئے ہیں۔ جناب من، آپ کی اور میرے دعویٰ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ میدان میں آ کر فیصلہ کر لیں کہ ہم دونوں میں سے کس کا دعویٰ سچا ہے؟ اور اگر آپ کو اپنے موقع پر شرح صدر ہے تو میری تجویز ہے کہ آپ جماعت احمدیہ عالمگیر کی ایک ایسی خصوصی نوعیت کی عالمی مجلس مشاورت کا اہتمام کریں جس کا ایجنڈا صرف اور صرف پیشگوئی مسلم موعود ہو، اور جس میں مجلس کے شرکاء موجودہ حالات کے تناظر میں اثر نو مذکورہ الہامی پیشگوئی پر غور کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے فرمان کی روشنی میں عدل و انصاف کے مطابق متنازع امر پیشگوئی مسلم موعود کا فیصلہ کر لیا جائے۔ یہ کام اور یہ ذمہ داری خلیفہ رابع صاحب کی تھی۔ کلام الہی کے مطابق اگر کسی انسان کی دنیا میں آنکھ نہ کھلے اور وہ لا علمی میں کسی غلط راہ پر گامزن رہے تو موت کے بعد اسے حقیقت کی آگاہی ہو ہی جاتی ہے۔
آرٹیکل 49۔ مگر مرزا مسرور صاحب نے اپنی پیدائشی بزدلی کی وجہ سے اس چیلنج کو بھی قبول نہ کیا۔ پھر 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے 22 ستمبر 2017 کے خطبہ میں اپنے دعوی کے متعلق حلفیہ بیان دیتے ہوئے مرزا مسرور صاحب کو بھی دعوت دی وہ اپنے اگلے خطبہ جمعہ میں خدا تعالی کی قسم کھا کر حلفیہ بیان دیں کہ آپ کے نانا جان مرزا بشیر الدین محمود صاحب کا دعویٰ مسلم و سچا تھا، مگر مرزا مسرور صاحب نے اپنی پیدائشی بزدلی کی وجہ سے اس چیلنج کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ بعد ازیں حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کی دعوت دی اور مورخہ 8 فروری 2018 کو مباہلہ کے چیلنج کے طور پر مرزا مسرور صاحب کے گھر کے پتہ پر ایک رجسٹرڈ خط بھیجا۔ مگر آج 3 سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور 3 سالوں میں حضرت عبد الغفار علیہ السلام کی طرف سے مرزا مسرور صاحب کو مسلسل للکارے جانے کے باوجود مرزا مسرور صاحب نے اپنی پیدائشی بزدلی اور ایمانی جرت کے فقدان کی وجہ سے مباہلہ کے کھلے چیلنج کا آج تک کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سچ فرمایا ہے کہ میدان میں نکلنا کسی مخنث کا کام نہیں۔ آج حضرت عبد الغفار علیہ السلام کے پے در پے کیے گئے چیلنجز کے باوجود مرزا مسرور صاحب کا میدان سے فرار یہ وعدے کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے شیر ببر کے سامنے مرزائی خلیفہ مخنث بن چکا ہے، اور براہین ساتیہ اور حجج قاطعہ سے حضرت عبد الغفار علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے مرزائیت کے خلافتی مسیحی دجل کی صف 2021 سے بہت پہلے لپیٹ دی ہے، اور اب اولو الالباب پر یہ امر کھل چکا ہے کہ گمراہ شدہ یہودیت اور مشرکانہ عیسائیت کی طرح مشرکانہ مرزائیت بھی روحانیت سے بکلی عاری ہو چکی ہے۔ فالحمدللہ علی ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی اور حکم و عدل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام مسیح موعود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کے مطابق مبعوث ہونے والے 15ویں صدی ہجری کے مجدد حضرت عبد الغفار علیہ السلام پر سچا ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے، نیز توحید کے الہی مشن میں امام الوقت کے سچے مددگار بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔